السلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس اصلاحی اور دینی علمی پروگرام میں جس موضوع پر مجھے کچھ باتیں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ موضوع ہے فتنہ ارتداد، اسباب اور حل۔ اور یقیناً یہ موضوع آج کے زمانے کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ ہر وہ شخص جو دین سے دلچسپی رکھتا ہے، دیندار ہے، دین کے مستقبل کی اسے فکر ہے، وہ اس موضوع یا کہہ دیجئے کہ اس فتنے سے پریشان نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسے مدنی الطبع بنایا ہے۔ مدنی الطبع ہونے کا مطلب یہ کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک معاشرے کی ضرورت ہے، ایک سماج کی ضرورت ہے جو پریشانی میں اس کی غمخواری کر سکے، جس سے وہ انسیت حاصل کر سکے۔ اس روئے زمین پر بحیثیت انسان اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو ادا کر سکے۔ گویا جہاں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ایک دوسرے سے غمخواری کا مظاہرہ ہو، ایک دوسرے سے انسیت کا معاملہ ہو۔ وہیں یہ بھی جان لیجیے کہ کوئی انسان جہاں مدنی الطبع ہے، فطرتاً وہ پسند کرتا ہے کہ ایک معاشرے اور سماج کی صورت میں زندگی گزارے، وہی وہ اپنے نیچر اور طبیعت کے مطابق اس کے لیے کسی دین کا ہونا ضروری ہے۔ وہ متدین بھی ہے فطرتاً، اور یہ اس کی سرشت اور فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی اس خالق کی بندگی کر سکے جس نے اسے پیدا کیا۔ اسی لیے کوئی سائنسداں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، مان لیجیے موبائل فون ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے کیا کیا فنکشن ہیں۔ موبائل ایکٹیویٹ رہے گا، ایک دم پوری خدمت آپ کو دے گا جب آپ اس کو فلاں چیزیں اس کے اندر ایکٹیویٹ کیجئے گا، ہمیشہ چارج رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر بسنے والی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں انسان کو سب سے مکرم اور معزز بنایا، بھلا اس کی ضرورتوں سے اللہ غافل کیسے رہ سکتا؟ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ بڑا باریک بھی ہے اور بہت خبر رکھنے والا، وہ ہماری ہر طرح کی ضروریات سے واقف ہے اور ان ضروریات کو وہ فراہم کرتا ہے۔
اور ایک عقلی دلیل کہہ دیجئے کہ ہر انسان کو زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ضرورت ہے اپنے معبود کی طرف پلٹنے کی. اللہ نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہ وہ پریشانیوں میں جب گھرتا ہے، آفتیں اس کے اوپر حملہ ہوتی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. تو گویا ہر انسان بائی فطرت، بائی نیچر کہہ دیجئے، فطرتاً کہہ دیجئے، اسے دین کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی اس ضرورت کا انکار کرتا ہے، کہتا کہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں، ہم نہیں مانتے کوئی اللہ ہے، نعوذ باللہ، ہمیں بندگی کی حاجت نہیں، تو یقین جانی کہ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ اپنے دل میں اس بات کو بیٹھا رکھا ہے اس نے کہ اس کو ضرورت ہے. یہ استکبار اور عناد ہے. اللہ نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. انہوں نے اس دعوت کا انکار کیا جو انبیاء اور رسول نے اللہ کی طرف دی تھی. انہیں کہا کہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا، انہوں نے انکار کیا ظلم اور عناد کرتے ہوئے، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے. تو اللہ نے کہا دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے بگاڑ پیدا کرنے والوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس ضرورت کو جانتا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کسی معبود کی، چنانچہ اس نے اپنی طرف رہنمائی کی. اور اپنے سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے ایک سلسلے اور ایک چین کو جاری فرما دیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حضرت آدم اور حوا کے ذریعے خطاب تھا بنی آدم کو کہ جب میری جانب سے کوئی ہدایت اور رہنمائی کی بات آئے تو جو لوگ میرے راستے کی پیروی کریں گے ان پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. اور جتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا اللہ سبحانہ وتعالی نے، ان کی دعوت کا ایک خلاصہ کہہ دیجئے یا جوہر کہہ دیجئے تمام ادیانوں، تمام آسمانی مذاہب کا وہ جوہر تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سرنڈر کر دینا، خود کو جھکا دینا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو بھیجا تو ایک پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ پیغام بنو نوع انسانیت کو پہنچا دو کہ میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تو میری ہی عبادت کرے، خود کو جھکا لے میرے سامنے. عبودیت کہتے ہی ہیں الذل والخضوع، انسان ذلت اختیار کر لے، جھک جائے. اگر کسی بندے میں یہ صفت نہ ہو، وہ اکڑ کا مظاہرہ کرے، تکبر اور عناد کا مظاہرہ کرے، تو یقین جانیے کہ وہ عبدیت کے حق کو ادا نہیں کر رہا. عبدیت کا مقام تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکا دے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے. اللہ نے جس طریقے کو ہمارے لیے پسند کیا، وہ طریقہ، وہ مذہب، وہ دین اسلام کے نام سے موسوم ہے میرے بھائیو، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین مقبول اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دوسری جگہ کہا رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا. اور جو شخص اس دین کو چھوڑتا ہے، اس دین کو چھوڑ کر کسی اور راہ پہ چلتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ شخص گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ کوئی اختیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آخرت میں فلاح اور کامرانی سے ہمکنار ہو، اللہ نے کہا اس سے یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے. فیصلہ الہی.
اور یہ دین جس کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ اللہ کا وہ دین تھا جس کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دے۔ اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے علو اور غلبے کو واضح کرتے ہوئے کہا، جیسے کہ مسند احمد کے اندر حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی، صحیح قرار دیا ہے علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ یہ دین وہاں تک پہنچ کے رہے گا جہاں رات اور دن ہوا کرتے ہیں، یعنی اس کائنات کے آخری حصے تک۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بعز عزيز او ذل ذليل، عزا يعز الله به اهل الاسلام وذلا يذل الله به الكفر واهله، او كما قال عليه الصلاه والسلام، کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچے گا جہاں یہ دین پہنچ کر نہ رہے۔ جو لوگ اس دین کو اختیار کریں گے اللہ انہیں عزیز اور غالب کر کے رہے گا، اور جو اس دین کو چھوڑیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور الحمدللہ دنیا کا ہر خطہ کہیں بھی جائیے اللہ اکبر کی صدائیں آپ کو سنائی دیں گے۔ یہ 24 گھنٹہ جو دن اور رات کے گزار رہے ہیں ہم، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مؤذن اللہ اکبر کی صدا نہ لگاتا۔ یہ اذان کے اوقات ایک جگہ شروع نہیں ہوتے کہ ختم نہیں ہوتے کہ دوسری جگہ شروع ہوتے، چاہے وہ انڈونیشیا سے شروع کیجئے یا مشرق سے اور چلے جائیے دور مغرب تک، پوری دنیا میں یہ روٹیٹ ہو رہا ہے اذان کے کلمہ، گویا 24 گھنٹے میں دنیا کی کسی نہ کسی گوشے میں آبی بھی اذان ہو رہی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دنیا کے اندر جہاں بھی آبادی ہے، جہاں بھی انسان رہتا ہے، وہ اس جگہ تک یہ دین پہنچ کے رہے گا، اور اللہ نے پہنچا دیا۔ بے انتہا قربانیوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں الحمدللہ آپ نے کی جب وفات ہوتی ہے تو تقریباً پورا عرب اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ گویا پیغام الہی آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے پیغام آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب چل چلانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، مکہ فتح کر چکے ہیں، اور لوگ جوق در جوق اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ تیاری کیجئے چلنے کی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح و تعریف بیان کیجئے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوتی، موت کی خبر ہی پہنچتی ہے، بلکہ آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کی نبوت کی شان کو جب لوگ دیکھتے ہیں حاسدین، تو بہت سے ایسے لوگ جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخص ظاہر ہو چکا تھا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یمامہ جو آج کا ریاض شہر ہے سعودی عرب کا، اس زمانے میں یمامہ کہلایا کرتا تھا، اور اسی لیے آج بادشاہ کے محل کا نام ہے قصب الیمامہ۔ اس علاقے میں بنو حنیفہ کا قبیلہ رہا کرتا تھا، انتہائی سرکش اور طاقتور قبیلہ۔ مسیلمہ الکذاب جادو ٹونے کا ناٹقت کا شخص تھا، بڑا چرب زبان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا تھا، دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں جیسے محمد نبی ہے علیہ السلام۔ یمن کے اندر الحمدللہ اسلام کی شعائیں پہنچ چکی تھی،
بڑی تعداد میں یمنی قبائل مسلمان ہو چکے تھے، وہاں بھی ایک جھوٹا ظاہر ہو چکا تھا اسود العنسی کی شکل میں. گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جس وقت ہوئی اس وقت دو جھوٹے نبی ظاہر ہو چکے تھے جو لوگوں کو اس دین سے ورغلا رہے تھے. جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ملتی ہے تو کچھ اور جھوٹے ظاہر ہوتے ہیں. چنانچہ اسی قبیلہ بنی تمیم کے اندر ایک عورت ظاہر ہوتی ہے، سجا الیربوعیہ. یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی نبی ہے. دیکھا اس کے بھی ہمنواؤں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. بنو اسد کے قبیلے میں طلیحہ بن خویلد ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی. عرب کا ایک بڑا حصہ کہہ دیجئے دین سے پھر جاتا ہے، ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے. یہ لوگ اسلام لا چکے تھے لیکن اسلام ان کی دلوں کے اندر سرایت نہیں کیا تھا. یہ مرتد ہو جاتے ہیں اور داد دینی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ثبات کو کہ وہ نحیف اور کمزور شخص کیسے انہوں نے اس فتنے کا جو طوفان کی شکل میں تھا، مکہ، مدینہ، طائف اور بنو عبد القیس کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جواسا، ان 4 علاقوں کے علاوہ کچھ متفرق مقامات پہ کچھ مسلمان رہ گئے تھے. پورا عرب اپنے پاؤں کے بل کفر اور شرک کی طرف لوٹ گئے. ان میں بہت سے آرے اقسام تھے. بعض نے بت پرستی شروع کر دی، بعض نے کہا نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. الغرض کے دین سے پھرنے والے مرتدوں کی بڑی تعداد کھڑی ہو گئی. اسلام کی بقا کو خطرہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس ماحول کی کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ جس وقت سارا عرب اپنے پاؤں کے ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ چکا تھا اور کفر کی طرف چلا جا چکا تھا، وہ کہتی ہے کہ ہماری حالت ویسی تھی جیسے سیاہ رات میں، تاریک رات میں مسلسل بارش ہو رہی ہو اور کوئی بھیگی ہوئی بکری بھیڑیوں کے غول کے بیچ میں کھڑی ہو، ویسے ہی ہماری حالت تھی. لیکن کمال جائیے قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر. جس وقت حضرت عمر فاروق جیسا بہادر آدمی لرز اٹھے تھے، کہنے لگے حضرت ابو بکر سے آ کر، ابو بکر چھوڑ دیجئے، نماز تو پڑھتے ہیں نا، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مان لیجئے، رہنے دیجئے، نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. مارا تھا ان کے سینے پہ، کہا جبان فی الجاہلیت جبان فی الاسلام، کہ عمر تم جاہلیت میں بڑے طاقتور تھے، بڑے بہادر تھے، اسلام میں بزدل ہو گئے ہو. واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے. اور دوسرے الفاظ کے اندر ہے واللہ لو منعونی عقالا او عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے وہ بکری کا بچہ یا ایک رسی جو اللہ کے نبی کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اگر انہوں نے روک لیا ہے تو میں ان سے لڑوں گا اس کے روکنے پہ. 1 سال سے 2 سال کا وقفہ بھی نہیں گزرتا کہ الحمدللہ حضرت خالد ابن ولید اور مختلف اس صحابہ کرام کی جد و جہد کی روشنی میں پھر وہ پورا عرب اسلام پر ثابت ہو جاتا ہے. فتنوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، مختلف زمانوں میں لوگ داخل ہوتے ہیں اس دین کو نقصان پہنچانے کے لیے. ایران اور روم فتح ہوتا ہے، عراق اور شام کا پورا علاقہ تقریباً فتح ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کل اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے، چاہے وہ ایران کے آگ پرست ہو، آگ کے پجاری، یا یہود و نصارہ ہو، اسلامی فتوحات کے سیلاب کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے ایک نئی سازش رچی، اور وہ سازش یوں رچی کہ مسلمان کی صورت میں اسلام میں داخل ہو. کہنے لگے مسلمان ہیں، اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی جڑ کھودنے لگے، مختلف طرح کے شبہات اور شکوک پھیلانے لگے. عبداللہ بن سبا اور اس کے ہمنوائیوں کی سازشوں کے نتیجے میں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ برپا ہوئی تھی سن 36 ہجری میں، صفین اور جنگ جمل کے موقع پہ. تو یہ لوگ کچھ ایسے دشمنان اسلام میں داخل ہوئے جو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا. آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اپنے ماحول پہ نظر ڈالتے ہیں،
خاص طور سے اس ملک کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں بڑی کثرت سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں شخص دین سے پھر گیا، فلاں شخص ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا نہیں۔ ارتداد یا کہہ دیجئے دین بیزاری کی ایسی ایسی صورتیں ظاہر ہونے لگی ہے کہ الامان والحفیظ اللہ ہی محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے کہ ارتداد یہ لفظ عربی زبان میں کے معنی میں ردت کہتے ہیں، اسلام یا ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف انسان لوٹ جائے، ایکسپٹ کرنے کے بعد پھر لوٹ جائے اپنے کفر کی طرف، کہتے ہیں کہ ارتد عن الدین، یعنی لوٹ گیا، وہ دین سے پھر گیا۔ اور یہ ارتداد کئی شکلیں ہیں، علماء نے تقریباً 4 صورتیں ذکر کی ہے کہ کن کن صورتوں کے ذریعے انسان مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز جس کے ذریعے انسان مرتد ہوتا ہے، دین سے پھرتا ہے، وہ عقیدے کے ذریعے، غلط عقیدے کا حامل ہونا، ایسے عقیدے کو اختیار کرنا جو عقیدہ اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہے، وہ اسے ارتداد کے اندر لے جاتی ہے۔ اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اسلام کے خلاف عقیدہ رکھنا، مثال کے طور پہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مدد مانگے، چاہے وہ غیر کوئی بھی ہو، عبد القادر جیلانی ہو یا خواجہ غریب نواز ہو۔ حالت تو یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ توحید کی اس قسم میں شرک کرتا ہے جس قسم میں مکہ کے مشرکین نے بھی شرک نہیں کیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں سے پوچھا جاتا، اللہ نے بارہا قرآن کریم میں کئی جگہ کہا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو کہیں گے ضرور بھی ضرور اللہ۔ کہہ دیجئے کہ آسمان سے بارشیں کون نازل کرتا، کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا، کہیں گے اللہ۔ کہیے کون تمہیں اولاد دیتا، کہیں گے اللہ۔ یہ عقیدہ تھا مکہ کے مشرکوں کا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے بیچ ایسے لوگ ہیں جو اس عقیدے میں بھی شرک کرتے نظر آتے ہیں، جو توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے لکھا ہے کہ وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا أَشَدُّ شِرْكًا مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ، ہمارے زمانے میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی زیادہ شدید شرک میں واقع ہیں۔ عرب کے مشرکین صرف یہ کہتے تھے کہ ہم ایک معبود کی عبادت نہیں کریں گے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، بقیہ چیزوں میں وہ اللہ کو مانتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے تو مزاروں پہ جاتے ہیں، روزی نہیں ہوتی ہے، دکانداری نہیں چل رہی ہے، فلاں فلاں چڑھاوے کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گمراہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ اور جو شخص اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتا ہے وہ دین سے پھر جاتا ہے، وہ مرتد ہے، گرچہ اس کا نام مسلمان والا نام کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تم جیسے ہی بندے ہیں، اگر اتنے ہی وہ پاورفل ہیں تو کیوں نہیں وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، کیوں نہیں تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ان کی شان یہ بتائی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہے اسے سنا نہیں سکتے۔ کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسی مخلوقات کو پکارتا ہے جو اس کی پکار سے تا قیامت غافل ہے۔ قیامت کے دن جب اکٹھے ہوں گے تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ تو ارتداد کی پہلی صورت یہ ہے کہ انسان عقیدے کے ذریعے ارتداد کا شکار ہو اور عقیدے میں وہ غیر اللہ کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد کی طلب کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے روزی مانگے،
تو ایسا شخص مرتد ہے، دین سے پھر چکا ہے۔ اس کی ایک اور صورت، بہت سارے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کچھ انجینئر ڈاکٹر اور بن گئے، ان کے والدین نے دینی تربیت نہیں کی۔ شیخ سے آپ نے سنا کہ دینی تربیت کیجیے بچوں کی، اسلام نہیں جانتے کیا ہوتا ہے اسلام، اللہ اور اس کے رسول کو کچھ جانتے ہی نہیں۔ ایسی سوسائٹی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو بے دین ہے بلکہ کہہ دیجئے کہ دین کے خلاف بھڑکایا انہیں جاتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ یہ ارتداد فی العقیدہ کی دوسری صورت ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، یا ہر 36,000 سال بعد یہ دنیا روٹیٹ کرتی، دوران ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، مجموع الفتاوی میں ہے، یہ ارسطو اور یونانی فلاسفہ کی جو جماعت جو کہتی ہے کہ کائنات مادے سے وجود میں آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو یہ نہیں مانتے تھے، کہا انہم اشد شرکم من مشرک العرب، عرب کے مشرکین سے بدترین شرک کا یہ ارتکاب کرتے رہے۔ تو جو شخص اللہ کی وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کو ہم نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، وہ مرتد ہے۔ عقیدے میں ارتداد کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی تکذیب کی جائے، جھٹلایا جائے۔ شیخ الاسلام شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کا، اللہ رحمان ہے، کوئی کہتا ہم مانتے ہی نہیں، اللہ عزیز ہے، غفار ہے، کوئی کہتا ہے ایک دم نہیں مانتے، اگر جھٹلاتا ہے اس صفت کو، تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، مخرج عن الملہ، کیونکہ یہ قرآن اور رسول کو جھٹلا رہا ہے، جس قرآن کے اندر اللہ کی صفات مذکور ہیں۔ اسی طرح ارتداد کبھی قول کے ذریعے ہوتا ہے، گفتگو کے ذریعے، اور یہ عام ہے۔ نعوذ باللہ کوئی اللہ کو گالی دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، آپ کی نبوت کا انکار کرے، آپ کے ساتھ توہین آمیز گفتگو کرے آپ کے حق میں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ شخص کافر ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جمہور اہل علم کی رائے، لا یستتاب واجب القتل، یہ شخص واجب القتل ہے۔ اگر اسلامی کورٹ اور اسلامی حکومت رہے گی تو ایسے شخص کی سزا گردن زدنی، گردن اس کی اڑا دی جائے، یہی اس کی سزا۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، تو یہ قول کے ذریعے شرک ہے، ارتداد ہے، کہ انسان اپنی بات کے ذریعے دین سے پھر جاتا ہے۔ ارتداد کی تیسری صورت ہے کہ انسان اپنے فعل کے ذریعے مرتد ہو جائے، کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ دین سے پھر جائے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، قرآن کریم کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کرے کہ اس کو گندی جگہ پہ لے جا کے ڈال دے، تو یہ فعل کے ساتھ مرتد ہونا، یعنی وہ مرتد ہوا بالفعل۔ یا وہ سجدہ کرتا ہے کسی بت کے سامنے، سجدہ کرتا ہے کسی قبر والے کے سامنے جا کے، تو کہا کہ یہ بالفعل جو ہے اپنے فعل کے ذریعے، اپنے ایکشن کے ذریعے ارتداد کا شکار ہوتا ہے۔ اور ارتداد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے انسان کے اوپر، وہ واجبات و فرائض ہیں، انسان ان واجبات و فرائض کو لیا چھوڑ دے تو ایسی صورت میں وہ مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، ایک دم نہیں، انکار کرتا ہے، کہیے گا تو لڑ بیٹھے گا آپ سے،
روزے نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے ایک بڑا لطیف رسالہ لکھا ہے نواقض الاسلام، اسلام سے نکال دینے والی چیزیں 10 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ ان میں سے ایک اہم چیز انہوں نے ذکر کی، الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به، کہ اللہ کے دین سے اعراض کیا جائے، پھر جائے انسان، نہ دین سیکھتا ہے اور نہ دین کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو جو شخص نمازیں چھوڑتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، بالکل لیا۔ دیکھ لیجئے، ایک شخص وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے کبھی تساہل کرتا ہے، علماء نے اختلاف کیا، کسی وجہ سے کہیں بھول چوک ہو جائے، نماز کا وجوب کا منکر نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ انسان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل وہ جو چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہے، روزے کی فرضیت کا منکر ہے، کہتا ہے کہ ہم پیسے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بھوکے رہیں، نہیں رکھیں گے روزہ ووزہ، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتا نہیں لیتا ہے، حج جیسی عظیم الشان عبادت کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، تو ترک کے ذریعے بہت سارے ایسے واجبات و فرائض جن کو اسلام نے فرض قرار دیا ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شریعت کی نظر میں مرتد ہے، دین سے پھرا ہوا شخص۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان ارتداد کا شکار ہوتا ہے، کبھی اعتقاد میں، کبھی قول کے ذریعے، کبھی فعل کے ذریعے، اور کبھی بعض چیزوں کو چھوڑنے کے ذریعے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اب اپنے سماج کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے علماء نے کہا کہ اسباب 2 طرح سے آپ بانٹ سکتے ہیں۔ اسباب خارجیہ، کچھ ایسے اسباب ہیں جس سے انسان پھرتا ہے خارجی اسباب کی وجہ سے، دین سے مرتد ہوتا ہے، کہیں کفار کا غلبہ، ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں کافر ہی ہیں، اکیلا ہے، وہ مجبور کرتے ہیں، یہ کیا نماز پڑھتے ہو، مولوی صاحب بنے ہو، یہاں تک کہ وہ آمادہ ہو جاتا ہے اپنے دین کو چھوڑنے پر، تو وہ ارتداد کا شکار ہوتا ہے غیروں کے دباؤ میں آ کے۔ بہت ساری جگہوں پہ شدھی کرن کی لہریں چلائی جاتی ہیں RSS والوں کے ذریعے، کہتے ہیں یہ لوگ پہلے ان کے مذہب پہ تھے، چھوڑ کر پھر مسلمان بن گئے، پھر ان کو واپس لانا اپنے دین میں، دھرم میں، تو دھرم واپسی کے پروگرام ہوتے ہیں، تو کبھی پیسوں کی لالچ دی جاتی اور کبھی دباؤ ڈال کر۔ یاد رکھیے کہ جس شخص کے دل میں ایمان جاگزی ہو گیا وہ دنیا کی ساری تکلیفیں جھیل جائے گا، ایمان سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یاد کیجئے اس مشہور قصے کو جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، سورہ بروج کی شان نزول ہے وہ آیت، اصحاب الاخدود کا واقعہ، لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصراً میں ذکر کروں گا کہ یمن کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، جو ہر اس شخص کو جو دین حق قبول کیا کرتا تھا اس کو وہ ستایا کرتا، ظلم کرتا اس کے اوپر، یہاں تک کہ اس نے ایک بڑی سی خندق کھودی اور اس کے اندر آگ جلوایا، اور جب آگ کا الاؤ روشن ہو گیا تو اس نے ہر اس شخص کو جو اسلام کے اوپر تھا اس زمانے میں کہا کہ اگر تم اپنے اسلام سے نہیں پھرتے ہو تو اس آگ کے اندر ہم تمہیں ڈال دیں گے۔ چنانچہ مومنین کی جماعت آتی گئی اور لوگ کودتے گئے آگ میں، دین بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا، یہاں تک کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے حتی جاءت امرأۃ، ایک عورت آتی ہے، ومعها صبی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، عورت جب آتی ہے آگ کے کنارے کھڑی ہوتی ہے، انگارے کے کنارے، دھدکتی ہوئی آگ کی کھائی ہے، فتقاعست، تھوڑی جھجکتی ہے، چھوٹا بچہ گود میں ہے، کیسے کود جائے، ایک طرف دین ہے ایک طرف اپنا جان ہے اور چھوٹے بچے کی جان ہے، وہ بچہ بول پڑتا ہے یا اماں اسبری فانت علی الحق، اے ماں آپ صبر کریں، آپ حق پر ہیں، فادلجی فیہا، اس آگ میں کود جائیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا، جس شخص کی رگوں پے میں ایمان کی مٹھاس گھل مل گئی ہوگی، وہ دنیا کی ہر تکلیف کو سہنے پر آمادہ ہوگا، اسلام اور ایمان سے پھرے گا نہیں۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سے امام بخاری نے حدیث نقل کی، مشہور ترین حدیث ہے، کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد بردائہ حول الکعبہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے اپنے چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے کعبہ کے سائے میں، کہا یا رسول اللہ الا تدعو اللہ لنا الا ترى ما نحن فی، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، کیا آپ
ہماری اذیتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں مشرکین کی ایذا رسانیوں کو. کہا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیٹے ہوئی حالت سے اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد خباب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خباب یاد رکھو ان من کان قبلکم, تم میں سے پہلے جو لوگ تھے ایمان کے اوپر, یؤتی بالرجل, ایک شخص کو لایا جاتا تھا اور اس کو سر سے لے کر دو حصے میں دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا, اور ایک شخص کو لایا جاتا تھا آگ کی لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم کے پورے گوشت نوچ دیے جاتے تھے. لا یمنع ذلک عن دین, یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں روکا کرتی تھی. واللہ, اللہ کی قسم, اللہ اپنی اس دین کو پورا اور مکمل کر کے رہے گا, یہاں تک کہ ایک عورت سواری کرنے کے لیے نکلے گی, ایک عورت بے خوف و خطر حضرموت سے نکلے گی, صنعاء کی طرف سفر کرے گی, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں, جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا, دنیا کی کتنی ہی اذیتیں, کتنی ہی تکلیفیں, پریشانیاں کیوں نہیں آئے, وہ اپنے دین کا سمجھوتا نہیں کرے. یہ خارجی اسباب ہیں. داخلی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سے پھرتے نظر آتے ہیں. پہلے سبب علماء نے ذکر کیا ہے الجہل بالدین, دین سے جہالت اور نادانی. وہ نہیں جانتا دین کیا ہے, وہ نہیں جانتا شرک کیا ہے, وہ نہیں جانتا بدعت و خرافات کیا ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کے سے ناواقف ہے. تو ایسا آدمی جو ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑے جو بس مسلم معاشرہ ہے نام کا, اسلام کو نہیں جانتا ہے, وہ ارتداد کا شکار ہو سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کا مشہور ترین قول آتا ہے لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ, کہ جو شخص اسلام کے اندر پلتا ہے لیکن جاہلیت کے مسائل کو نہیں جانتا, اسلام کے مخالف چیزوں کو نہیں جانتا, وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام دھیرے دھیرے اس کے یہاں سے ختم ہو جائے. یہ ایک اہم سبب دین سے ناواقفیت, اللہ اور اس کے رسول سے ناواقفیت, احکام اسلام سے ناواقفیت, یہ ایک اہم اور بنیادی سبب ہے. اور یہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے علماء کی, دعات کی. یہی سعودی عرب جو الحمدللہ آج توحید کا گہوارہ ہے, سنت کا گہوارہ ہے, دیکھ جائیے تاریخ پر یہ حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے پہلے کی حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب شہید ہو گئے تھے یمامہ کے موقع پہ. ان کی قبر کو لوگوں نے مزار بنا لیا تھا. 200 سال سے پہلے چلے جائیں, عرب میں درختوں کی پوجا ہوتی تھی. مسجد نبوی یا بقیع الغرقد بڑے بڑے مزاروں سے آباد تھا. کہہ دیجئے, بلکہ ویران کہہ دیجئے, زیادہ مناسب لفظ لگتا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی, القواعد الاربع, 4 قاعدے بیان کیے عقیدے سے متعلق. نواقض الاسلام, اسلام کے مخالف جو چیزیں ہیں یا اسلام سے خارج کرنے والی ان کتاب, چھوٹی سی تالیف ہے. مسائل الجاہلیت, جاہلیت کے مسائل کو جانا جائے, اس پہ ایک کتاب انہوں نے لکھی. کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید, اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر. اس موضوع پہ شاندار ترین کتاب جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ استفادہ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ان کتابوں کے دروس کا اہتمام کیا جائے. ہم تقریر کرتے ہیں اور اخلاق پہ کرتے ہیں, فضائل پہ کرتے ہیں. عقائد کی اصلاح ضروری ہے. عقیدہ جب درست ہوگا تو انسان کبھی بھی انشاءاللہ ارتداد کا شکار نہیں ہو سکتا. دوسرا اہم سبب جو دین سے مرتد بناتا ہے انسان کو, انسان ایسے لوگوں کی باتوں کو سنے جو لوگ اہل شبہات ہیں, شبہات کا شکار ہوتے ہیں, شبہات کو پھیلاتے ہیں, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات کو الٹ پلٹ کر پیش کرتے ہیں. آج دیکھ لیجئے نیٹ پہ بہت فالوور ہے, جاوید غامدی مردود, کہہ دیجئے گمراہ کن شخص, قرآن کا انکار کرتا ہے, اور اس کے فالوور کی تعداد دیکھ لیجئے تو ملینوں میں ہندوستان میں, ملینوں میں. اب خود لوگ انٹلیکچوئل کہتے ہیں, بہت دانشور ہیں, کس کو سنتے ہیں تو جاوید غامدی صاحب کو سنتے ہیں, وہ گمراہ ہے. تو ایسے لوگوں کی تقریروں کو سنا جائے جو لوگ گمراہ کن خیالات کے حامل ہیں, جو شبہات پھیلاتے ہیں, اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا وہ حصہ ہے. دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں, ان کی باتوں کو سنیے گا دین سے پھر سکتے ہیں. سلف کہتے تھے کہ بدعتی اور گمراہ لوگوں کی باتوں جب کو سنو تو کانوں میں انگلی ڈال لو. ایسے لوگوں کی کوئی تعظیم نہیں ہے. ابو اسحاق الحمدانی نے کہا من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام, جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی قلعے کو ڈھانے پر مدد کیا. کوئی
تو ایسے لوگوں سے بچیے. عام تو عام آدمی علماء گمراہ ہوئے ہیں. کہاں ہے علماء گمراہ ہوئے ہیں؟ عمران ابن حطان حدیث کے مشہور راویوں میں سے یہ شخص ہے، سلفی العقیدہ تھا. ایک ایسی عورت سے اس نے شادی کی جو خارجی فکر کی تھی. کہا کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، میں اس کو سلفی العقیدہ بنا دوں گا. شادی کر لی، وہ اسی عقیدے کا حامل ہو گیا، بیوی کے عقیدے میں. اور زیادہ دور نہیں جائیے، علامہ ابن عثیمین کے استاد ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے زمانے میں ایک شخص سعودی عرب میں گزرا ہے، القصیم کے اندر. عبداللہ القصیمی ہمارے اساتذہ مدینے میں بتایا کرتے تھے اس شخص کے بارے میں. زبردست عالم گزرا ہے جو اپنے دور کا. بخاری شریف کی مشکل احادیث کی اس نے شرح لکھی ہے، کشف المشکل من الصحیحین. انتہائی منفرد اور نایاب کتاب ہے. یہاں تک کہ علماء نے اس کو سنت کا دفاع کرنے والا کہا. علامہ صنعانی اور اس دور کے علماء نے اس کی تعریفیں کی ہیں. یہ شخص ایک عیسائی پادری کے رابطے میں آتا ہے، اس سے بحث کرتا ہے. بحث کرتے کرتے اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، جو اسلام کا دفاع کل کیا کرتا تھا. اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی الاغلال هذه هي الاغلال. شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی جو شیخ عثیمین کے استاد ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک رد لکھا، الرد علی صاحب الاغلال. تو یاد رکھیے اہل علم محفوظ نہیں رہے ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر. تو آپ عام عوام ہیں، آپ دین کے مسائل کو جو گہرائی سے نہیں جانتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ سلفی العقیدہ نے. سب کی تقلید مت سنیے، جو اتھینٹک علماء ہیں آپ کے ان کی باتوں کو سنیے. اپنے گھر میں اچھے علماء کی لسٹ مانگیے، اساس علماء سے ملیے. کن کن لوگوں کو ہم سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ، سب کی تقلید سنیے گا. ہو سکتا ہے کسی کے شبہ کا شکار ہو کے دین سے ہی پھر جائے. یہ بنیادی سبب ہے لوگوں کی گمراہ ہونے کا. اور اپنے معاشرے میں لے لے جائزہ تو موجودہ وقت میں بچیوں کی خاص طور سے دینی تربیت کا نہ ہونا، ان کے ہاتھوں میں موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کے آلات کو دینا، ان کو نوکریوں کے لیے بھیجنا، ان کے آنے جانے کے بارے میں کوئی سوال دریافت نہ کریے، بنیادی اسباب ہے ہماری بچیوں کی غیر لڑکوں کے یا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کے اسباب میں سے. تعلیم کے نام پہ آپ ان کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. بچیوں کو بھیجتے ہیں تو ان کو واچ کیجئے کہ کس وقت سے کس وقت تک کالج کا سیشن چلتا ہے، کس وقت سے کس وقت تک کلاسیں ہوتی ہیں. ان کے موبائل فون کو چیک کر سکتے ہیں، آپ گارجین ہیں کہ کن لوگوں کی روابط ہیں اس کے اندر، کانٹیکٹس ہیں. لیکن سب سے پہلے اور اہم چیز جو شخص نے کہی پہلے کہ ان کی تربیت ایسی کیجئے کہ دنیا کا کوئی فتنہ انہیں متاثر نہ کر سکے. غیروں نے چالیں چلی ہے، وہ شکار کر رہے ہیں. غیر مسلم لڑکے ایسے نمبروں کو، خاص طور سے جو لڑکیاں فیس بک پہ اپنا پروفائل بناتی ہیں یا واٹس ایپ یا یہ کہہ دیجئے کہ انسٹاگرام اور ٹیلی گرام اور نہ جانے کن کن سوشل میڈیا ایپس پہ ان کے پروفائل کو وہ نکالتے ہیں، ان لڑکیوں کو فون کرتے ہیں اور بد چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے انہیں اپنی طرف آمادہ کرتے ہیں، ان کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرنے کے بعد ان کو جان سے مارتے ہیں. ایسی بہت ساری کہانیاں آپ عام ہیں اور ہم اور آپ سنتے نظر آتے ہیں. ہم اور آپ سنتے نظر آتے ہیں. تو اس کا خیال رکھیے کہ موجودہ دور میں جو ٹیکنالوجی کا فتنہ ہے یہ ہمارے گھروں کے اندر گھس چکا ہے، ہم اس سے الگ نہیں رہ سکتے. تو اس کا صحیح استعمال جانیے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کے موبائل پہ ان کو فون دے رہے ہیں تو مخصوص عمر کے بعد دیجئے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اینڈرائڈ فون دیجئے، سمپل سیٹ دیجئے. ان چیزوں سے بچنے کے بعد اور ان راہوں کو اپنانے کے بعد کی تعلیم کے حصول کو عام کیجئے. صحیح عقیدے کو کہ حامل علماء کے خطابات کو سننے پر ان کو آمادہ کیجئے اور دعا کیجئے کہ یہ دین اللہ کی ایک بہترین کہہ دیجئے تحفہ ہے ہمارے لیے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ اسلام پہ ہم رہیں گے. مومن گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ مرجئہ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے. اللہ نے تو دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار عالم، ہدایت کے بعد ہمارے دل کو کج نہ کرنا، ہمارے دلوں کو اس پر ثابت رکھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ ہدایت یاب تھے اس کے باوجود دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر ثابت رکھ.
دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اس دین پر ثابت رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے. تو کثرت سے دعاؤں کا اہتمام ہو، علم کو عام کیجئے. علماء جو علماء حق ہیں ان کے خطابات کو بچوں کو سننے دیجئے. موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کے فتنوں سے بچائیے. آپ انشاءاللہ ارتداد کی فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ارتداد اور اس کی شکلوں سے اور اس طرح کے جتنے فتنے ہیں ان سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم